السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العظيم۔ درود بر محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذی القعدہ کا مہینہ آدھا گزر چکا، 25 دن سے بھی کم اب بقرعید کو رہ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ بقرعید میں اللہ کی راہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانوروں کی خریداری بھی کر رہے ہیں، چونکہ قربانی کا معنی ہی ہے کہ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کی، یعنی اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہی قربانی کہلاتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی عظیم الشان عبادت ہے، اور یہی وہ قربانی ہے کہ ہر مذہب و ملت نے اس قربانی کے عمل کو انجام دیا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بے شک ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ چوپایوں میں سے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ قربانی کا عمل ہر امت میں جاری و ساری رہا ہے۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ علیہ صاحبہ السلام تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ سو قربانی کا عمل کسی زمانے میں نہیں چھوٹا ہے، ہر زمانے میں ہر امت نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی ایک اہمیت اختیار کر گئی ہے، ایک خصوصی اختیار دیا گیا، خصوصی اہمیت اختیار کر گئی۔ اسی لیے قربانی کو سنت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو قربان کیا تھا، اور اسی واقعے کو تازہ کرنے کے لیے اسی کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو عمل ہے قربانی کا، یہ ایک اطاعت شعار جو اللہ کے احکام کا پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، اس کی حدوں کو قائم کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع، ان کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، صبح و شام کو اسی سائے میں اور اسی روشنی میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے ایک اعلان ہے قربانی کے، محض جانوروں کی قربانی نہ دینا، بلکہ اللہ کی خاطر، اللہ کی فرما برداری میں اور اس کی اطاعت میں ہر قسم کی قربانی ہم دیں، ہر قسم کی قربانی ہماری طرف سے ہو، صرف مال کی نہیں بلکہ وقت کی بھی قربانی ہم دیتے نظر آئیں، ہر شے کی قربانی ہم دیتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور نیز قربانی کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مال سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، تو قربانی کے عمل سے یہ بتایا گیا کہ یہ مالی عبادت ہے، لہٰذا ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکلے اور خالق کی محبت دل میں جڑ پکڑ لیں، خالق کی محبت دل میں سما جائے۔ نیز قربانی کرتے ہوئے یہ نہایت دھیان رکھنا چاہیے کہ صرف قربانی نہیں بلکہ ہر عبادت میں ہماری نیت، ہمارا مقصود اور ہماری منشا صرف اور صرف محض اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے عمل ہو جائیں، ورنہ نام و نمود کے لیے اگر کرنے لگ جائیں کہ ہم نے تو اتنے کا جانور خریدا ہے اور ہم نے تو ایسی قربانیاں دی ہیں،
وقتی قربانی، مالی قربانی، جانی قربانیاں جو انسان دیتا نظر آتا ہے، جو قربانی کی اصل روح ہے، قربانی کا اصل مقصد ہے، کیونکہ ریاکاری اس کو چھوٹا شرک بتایا گیا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دینا، اس کی صفات میں شریک ٹھہرا دینا، اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اور کسی نیک عمل میں دکھاوے کی اگر نیت ہو جائے تو اس کو چھوٹا شرک کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا خود فرمان ہے کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا ہمارا ہر عمل، ہماری پوری زندگی قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو اے میرے محبوب کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ قربانی کا جو عمل ہے اس کی اہمیت اجاگر اس سے بھی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس پر مداومت فرمایا ہے، ہر سال کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، 10 سال تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام مدینے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کوئی سال ایسا نہ گزرا جن میں میرے آقا نے قربانی نہ کی ہو، ہر سال میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے ہیں۔ عن زید بن ارقم، قربانی کے فضائل پر اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے اور یہ قربانیوں کی حیثیت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے آگے سے پوچھا، یا رسول اللہ فما لنا فیہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر ہم یہ عمل انجام دیں قربانی کا تو ہمیں اس کا نعم البدل، اس کا اجر کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، اس جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بکل شعرۃ، آپ زبر زیر پیش جانتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، زبر اور زیر پیش کے قواعد آپ جانتے ہیں۔ شعرۃ میں زیر آیا ہے، شعرۃ کا معنی بال ہوتا ہے اور حسنۃ کا معنی نیکی ہوتا ہے۔ شعرۃ میں زیر آیا ہے، حسنۃ میں زبر اور پیش آیا ہے۔ زبر اور پیش اوپر رہتے ہیں، زیر نیچے ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ عمل کو جتنا جھک کر کیا جائے، جتنا اس کی رضا میں کیا جائے، اس عمل کا مزاج، اس عمل کا اجر بلند سے بالا ہوتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زبر نہیں زیر ہو جا، ہمارا کوئی عمل اللہ کی رضا سے خالی نہ ہو، ہمارا کوئی عمل اس کے ساتھ ہم غیر میں اللہ کے غیر کو شریک نہ کریں، ہمارا کوئی عمل دکھاوے والا نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ خاصیت آ جائے گی تو کہتے ہیں زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ تو ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں ملے گی۔ تو یہ احادیث کریمہ اس پر وارد ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں، جب قربانی کے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ کے نزدیک ابن آدم، بنی آدم انسانوں کا کوئی عمل قربانی کے خون سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، انہ لیأتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا واصلافہا، میرے آقا نے فرمایا کہ قربانی کے جن جانوروں کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی قربانی کے جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ آئیں گے اور پھر صراط پر سواری بھی بنیں گے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِنَّ الدَّمَ یقع من اللہ بمکان، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یقع علی الارض، کہ جب ہم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں، اس کا خون ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا، اس سے پہلے خدا کے ہاں شرف قبولیت کو پا لیتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، میرے آقا نے فرمایا لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آقا نے فرمایا سب سے اعلیٰ قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو، اعلیٰ قیمت دے کر ہم لیں، یہ نہ ہو کہ دور دراز کہیں ہو رہی ہے دے دیا چھوٹ گئے۔ خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا سنگین آ جائے تو بات کوئی اور ہے، لیکن فتیقو بھی ہاں نفسہ سے پتا چلا کہ ہم خوش دلی سے قربانی دیا کریں۔ اور اعلیٰ درجے کی قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور جانور بھی فربا ہو، اچھے قسم کی حالت میں ہو۔ اور قربانی کس پر واجب ہے، اس پر سب سے پہلے میں گزارش کر لوں۔ قربانی جو انسان مرد یا عورت قربانی کے دنوں میں ان تمام شرائط اگر ان میں پائی جائیں، مثلا وہ مسلمان ہوں، سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ ہم قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اس حصے میں مسلمان ہونا شرط ہے قربانی کرنے والا۔ لأنہا، اس کی دلیل کیا ہے؟ لأنہا قربۃ والکافر لیس من اہل القرب، کہ قربانی یہ عبادت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور کافروں میں عبادت اور قرب حاصل کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر ایبلٹی اور قابلیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا بھی شرط ہے، لأن العبد لما یعمل، کہ جو آزاد نہ ہو، غلام ہو، اس کے پاس تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر میں لاگو ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جو اس کی مقدار کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا کیش کی صورت میں ہمارے پاس نقدی رقم ہو، یا سندات کے روپ میں ہو، اسٹاک کے روپ میں ہو، میوچول فنڈنگ کے روپ میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، یا پھر ہمارے پاس ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں ہو۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر، یا ان 5 چیزیں ہمارے پاس ہو، کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ رقم ہو، اس طرح کل رقم ملا کر اگر اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی، جس کو اگر ہم گرام میں کنورٹ کرنا چاہیں تو 653 گرام 184 ملی گرام اتنا ہوتا ہے، اس کی رقم آج کے دور کے حساب سے 44,875 کے قریب بنتی ہے۔ اگر اتنی رقم قربانی کے دنوں میں اگر انسان کے پاس پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ اب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اب اپنی تیاریاں کو آغاز کر دیں۔ جن پر قربانیاں واجب ہیں وہ قربانیوں کا جلد از جلد نصاب بنا لیں۔ خیال کر لیں کہ مجھ پر قربانی واجب تو نہیں ہے، کیونکہ اگر قربانی واجب عمل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس وسعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ قربانی نہ کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں کی محبت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ محبت کی علامت بتاؤں کہ 1450 سال پہلے بھی کئی غاروں سے آواز آتی تھی میرے امتی میرے امتی، لیکن وہ بھی دستبرداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہٰذا جن پر قربانی واجب ہو، جلد از جلد قربانی کا فریضہ انجام دیں۔ قربانی کے اصل روح اور مقصد کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اطاعت اور قربانی میں گزری ہے۔ حیات ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم قربانیوں کا فلسفہ اگر بیان کرنا چاہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ اسلام کا معنی ہی مکمل سپردگی ہے، مکمل اللہ کے حوالے کر دینا ہے، مکمل اللہ کے احکام پر قربان ہو جانا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر بے نظیر قربانی وہی دے سکتا ہے جو اپنی پرسنالٹی میں، اپنی شخصیت میں، اسی طریقے سے اپنی ذات میں پوری طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر چکا ہو، سرنڈر کر چکا ہو۔ اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر سرنڈر کرتا ہو کہ ہاں میں حکم رب کو تسلیم کرنے والا ہوں، عمل بھی کرنے والا ہوں، پوری زندگی اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ قربانی کا مقصد اصل ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی اصل باپ اور بیٹے کی تھی، وہ تو دمبا قربانی کا فدیہ بنا تھا ذبیحہ بن کر۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں باپ اور بیٹی کی قربانی کا جذبہ ہی یاد نہ رہا، صرف ہمیں قربانی یاد رہ چکی ہے۔ اس لیے ہم ہر سال قربانیاں ہی تقسیم کرتے ہیں، گوشت کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں،
اور یہ لوگوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا نہیں ہے، بلکہ گوشت کی ایک سیریمنی ہے، ایک تقریب ہے جسے ہم ہر سال خوشی سے منا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر لیا ہے۔ یقین جانیے تو اصل بات تو یہ ہے کہ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی تھی۔ جب تک وہ جذبات اور احساسات جو ان باپ اور بیٹوں کے درمیان رب کے احکام پر خود کو قربان کر دینا، اپنی ذاتی مفادات کو، اپنی زندگی کو رب کے حوالے کر دینا، جب تک یہ جذبات اور احساسات نہیں آئیں گے ہم قربانی کی اصل روح کو نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اگر ہماری زندگی یہ گواہی نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے حضور مسلم ہو چکے ہیں، اللہ کے وفادار ہو چکے ہیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر چکے ہیں، اگر یہ گواہی ہماری زندگی نہیں دیتی تو پھر ہم نے قربانیوں سے اللہ نے کیا لینا ہے؟ اس کا تو فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جو تم قربانی کا جانور کو ذبح کرتے ہو، نہ تو قربانیوں کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے، نہ تو قربانیوں کا خون رب تک پہنچتا ہے، جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ اور تمہاری نیت رب تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ گوشت اس کو مطلوب ہے، نہ خون اس کو مطلوب ہے، تو پھر کیا مطلوب ہے؟ وہ جذبات اور احساسات جو ہمارے دل سے اٹھتے ہیں کہ اس کے حکم پر خود کو قربان کر دینا ہے۔ رہ گئی رسم ازاں انہیں بلالی نہ لگی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ لگی۔ ہم مزدور ہو چکے ہیں نام و نہاد کے حوالے سے، جبکہ سجدوں کے بس فردوس ملے، مولا یہ مجھے منظور نہیں۔ بے لوس عبادت کرتا ہوں، یہ قربانی بھی عبادت ہے۔ بے لوس کہتے ہیں بے غرض، بے لوس عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا منظور نہیں۔ لہذا مزدور نہ بنے، ہم وقت اس کے سچے بندے بن جائیں، اپنے احساسات کو بھی قربان کریں، جانوروں جن پر قربانی واجب ہو قربانی ضرور ادا کریں، اور قربانی کی اصل روح کو بھی سمجھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات کی سنت